ماہرین اقتصادیات اور تاجر تنظیموں کا کہنا ہے کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں انٹرنیٹ پر بار بار عائد کی جانے والی پابندی سے مقامی معیشت بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن سے صارفین کو یومیہ 2.5 کروڑ روپے کا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ افیکٹ تو بہت پڑتا ہے، سارا بزنس جب آن لائن ہی ڈپینڈ ہو، آپ کا آرڈرس، کسٹمر سے کنٹیکٹ کرنا، بات کرنا، وہ سب امپاسبل ہی ہو جاتا ہے دونوں، یا اٹ افیکٹس اراؤنڈ، مجھے لگتا ہے 80% افیکٹ ہمارے بزنس پہ پڑتا ہے۔ بھارتی زیر انتظام کشمیر میں سال 2018 میں انٹرنیٹ 32 مرتبہ مکمل طور پر اور 127 بار جزوی طور پر بند کیا گیا۔ پوری ریاست میں انٹرنیٹ صارفین کی کل تعداد 1 کروڑ 20 لاکھ ہے۔ ان میں سے 70 لاکھ کا تعلق شور زدہ وادی کشمیر سے ہے، جہاں انٹرنیٹ سروسز کو بند کرنا اب ایک معمول بن گیا ہے۔ عہدیدار کہتے ہیں کہ تشدد کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ایسا کرنا ناگزیر ہے۔ انٹرنیٹ تھنگ یو سی سوشل میڈیا، انٹرنیٹ ایک سرکش آلہ بن گیا ہے۔ جب بھی کہیں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہوتی ہے، اسے مفاد خصوصی رکھنے والے عناصر سوشل میڈیا کے ذریعے بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں باقی مقامات پر بھی امن و قانون کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ون پرٹیکولر پلیس۔ دہلی کے ایک تھنک ٹینک انٹرنیشنل کونسل فار ریسرچ آن انٹرنیشنل اکنامک ریلیشنز کی طرف سے حال ہی میں کیے گئے ایک سروے میں کہا گیا ہے کہ انٹرنیٹ سروسز کو بار بار معطل کرنے کی وجہ سے بھارتی زیر انتظام کشمیر کی معیشت کو شدید دھچکا لگا ہے۔ صرف 2012 اور 2017 کے درمیان وادی کشمیر کو 4,000 کروڑ روپے کا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ اس بندش سے تاجروں کے بعد طالب علم سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ کوئی سر کا لیکچر سمجھ نہیں آیا اور اچانک سے انٹرنیٹ بند ہو گیا، اس کی وجہ سے ہم وہ پریپیئر ہی نہیں کر پاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں لیک آف نالج ہوتی ہے، ہم وہ نہیں جان پاتے جو باہر کے اسٹوڈنٹس اچھے سے نیٹ پہ جان سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق سے متعلق ادارے کی کشمیر پر جاری کی گئی ایک حالیہ رپورٹ میں بار بار انٹرنیٹ بند کرنے کو اظہار رائے پر پابندی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بھارت کے محکمہ مواصلات نے 2017 میں انڈین ٹیلی گراف ایکٹ کے تحت پبلک ایمرجنسی یا پبلک سیفٹی کی صورتحال میں ٹیلی مواصلات کی سہولیات کو معطل کرنے کو قانونی عمل قرار دیا تھا۔ مبصرین کے مطابق اس قانونی اختیار کا سب سے زیادہ استعمال بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ہوا ہے۔ زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔